بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں، یوں لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو سیڑھی پر چڑھایا جا رہا ہے، اور جب وہ والا آخری سیڑھی پر چلا جاتا ہے تو اچانک سے پھر اس کو نیچے آنا پڑتا ہے۔ عمران خان کو یہ لگتا ہے کہ بہت ہی دبایا جا رہا ہے، اور جتنا کسی چیز کو دبایا جائے اتنا ہی اس کا رد عمل بھی ہوتا ہے۔ انتخابات ہوں گے تو عمران خان یوں لگتا ہے کہ نیچے سے اٹھیں گے، عروج پر پہنچ جائیں گے۔ میاں نواز شریف صاحب سیڑھی کے آخر پر جا کر بالکل دھڑام سے نیچے آ جائیں گے۔ یہ ویسے اندر کی آواز ہے، بہت سے لوگوں کے اندر کی آواز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کچھ بہتر سوچنا رکھنے والوں کی ایسی ہی اندر سے اٹھنے والی آواز ہو، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب اب تک تو حساب نہیں دے سکے، نہ ایون فیلڈ کا اور نہ ہی عزیزیہ ملز کا، کہ وہ پیسے کہاں سے آئے تھے۔ ہر کسی کو تکلیف ہوتی ہے یہ سوچتے ہوئے کہ میاں نواز شریف صاحب سے حساب مانگا گیا تو میاں صاحب نے کہا یہ ہیں وہ ذرائع جس میں ایون فیلڈ کے بارے میں سارا کچھ ہے۔ اس کے بعد پھر میاں نواز شریف صاحب ایک خط لے آئے، قطری خط لے آئے، قطریوں کے حوالے سے اور بہت کچھ لے آئے، اکاؤنٹ سے لے آئے۔ تو ایسے بندے کو ایک بار پھر وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے۔ بہرحال وہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں۔ کل بھی انہوں نے ایک بیٹھک سجائی، آج بھی انہوں نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا رکھا تھا، اس میں تقریر کی۔ آج تو میاں نواز شریف صاحب نے حد ہی کر دی۔ ان کو ایسے سمجھا رہے تھے، بچوں، پیارے بچوں، غیبت بہت بڑا گناہ ہے، اللہ میاں کے ہاں اس کی بڑی وعید ہے۔ آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ غیبت نہیں کریں گے۔ میاں نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ اگر کسی کے سامنے اس کی برائی کرتے ہیں تو وہ بھی غیبت میں آتا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، تو وعدہ کرو۔ لیکن میاں صاحب نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ بھی وعدہ کرو کہ کسی کی خوش آمد نہیں کریں گے۔ اپنے سمیت میاں صاحب نے کسی کو نہیں روکا کہ آپ لوگ میری خوش آمد نہیں کریں گے۔ اور پھر میاں نواز شریف صاحب نصیحتیں کر رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا بہت برائی ہے، غیبت کرنا اس سے بھی برائی ہے، اور بہتان لگانا یہ بھی ایک بہت بڑی برائی ہے، اس سے بچ کے رہیں، میرے ساتھ وعدہ کریں گے ایسا آپ نہیں کریں گے۔ اور میاں نواز شریف صاحب نے کس طرح سے اشرف انصاری کو وہاں سے اٹھا دیا تھا، اس کی آج پھر خبر لگی ہے، کسی نے ایک دفعہ اور خبر لگا دی۔ میاں نواز شریف صاحب گجرانوالہ کے لوگوں کے انٹرویو کر رہے تھے جنہوں نے ٹکٹوں کے لیے درخواستیں دی ہوئی تھی۔ اشرف انصاری صاحب آئے تو ان کو کہا کہ 2 منٹ ہو گئے ہیں۔ 2 منٹ ہوئے تو بیل بج گئی۔ کہا رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جائیں، آپ کے 2 منٹ ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا جناب میری بات تو پوری سن لیں۔ میاں نواز شریف نے کہا کہ آپ کی بات سن لی ہے، آپ جائیں، چلے جائیں۔ لیکن اس نے کہا اگر میری بات پوری نہیں سننی تھی تو پھر بلایا کیوں تھا؟ اگر بلایا تو میری بات پوری سنیں۔ میاں نواز شریف نے کہا گارڈز کو کہ اس کو دھکے دے کر، یہ رپورٹ ہوا ہے، اس کو دھکے دے کر یہاں سے نکال دیا جائے۔ یہ ایکسپریس نیوز نے رپورٹ کیا ہے، اور واقعی میاں نواز شریف صاحب کے حکم پر اشرف انصاری کو وہاں سے دھکے دے کر نکال دیا گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک پارٹی بدلی، دوسری میں گیا، اس سے پھر واپس آیا، پھر اگلی پارٹی میں چلا گیا۔ یہ اس نے خود اعتراف کیا کہ وہ کبھی مسلم لیگ میں ہوا کرتا تھا، پھر پی ٹی آئی میں چلا گیا، پی ٹی آئی سے پھر وہ نون لیگ میں، اس طرح سے وہ کرتا رہا۔ تو میاں نواز شریف نے کہا کہ تم وہی ہو جس نے اس طریقے سے مسلم لیگ نون کو چھوڑا تھا۔ تو یہی پتہ چلا کہ یہی بندہ ہے۔ تو میاں نواز شریف نے کہا کہ یہ پھر کیسے آ گیا یہاں پہ؟ ویسے کوئی شرم اس کو بھی آنی چاہیے تھی، اشرف انصاری صاحب کو بھی، کہ آپ کے ساتھ، آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا، تو آپ کس طرح سے اچھے کی امید رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ان کو یہ امید تھی، بلکہ یقین دلایا گیا تھا جب حمزہ شہباز شریف کو ووٹ دینا تھا۔ یہ بندہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر جیتا تھا، تحریک انصاف کی حمایت کر دی، فارورڈ بلاک اس طرح سے تو نہیں بنایا، لیکن مسلم لیگ نون کی مخالفت کر دی۔ جب حمزہ شہباز کو ووٹ کی ضرورت پیش آئی تو پھر ان لوگوں کو منا لیا گیا، ان میں یہ بھی شامل تھے، اور جلیل شرک پوری صاحب وہ بھی شامل تھے۔ ان کو منا لیا گیا اور ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ تمہاری وجہ سے حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بن رہا ہے، اس کو اعتماد کا ووٹ دینا ہے۔ انہوں نے اعتماد کا ووٹ دیا، اور ساتھ یہ وعدہ کیا گیا کہ آپ کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دیا جائے گا۔ تو اس وعدے کی بنا پر وہ وہاں پہ چلے گئے تھے، لیکن جب کام نکل گیا تو پھر کون پوچھتا ہے؟
اب آ جاتے ہیں ذرا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھی ایک مرتبہ تو کل سرنڈر کر دیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اگر پنجاب میں لیول پلینگ فیلڈ مل جاتا ہے تو پھر ہم سرپرائز دیں گے۔ گویا بلاول بھٹو زرداری سرپرائز کو مشروط کر رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہی لیا جا سکتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو امید نہیں ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ملے گا۔ لیول پلینگ فیلڈ اگر نہیں ملتا تو پھر بلاول بھٹو زرداری نے سرنڈر کر دیا، ہتھیار پھینک دیے کہ پھر ہمارے ہاتھ میں، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے کل کہا گیا تھا۔ آج ان کا ایک خطاب تھا ہائی کورٹ آڈیٹوریم میں، اس میں 50ویں اینیورسری منائی جا رہی تھی پاکستان کے آئین کی۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بار کی طرف سے بالکل درست فیصلہ کیا گیا۔ جس بندے نے پاکستان کو آئین دیا، اس کے کسی عزیز کو، اس کے نواسے کو اس اینیورسری کے لیے بلایا گیا تھا۔ بہت اچھا کیا انہوں نے، بلاول بھٹو زرداری نے وہاں پہ بڑی تقریر کی۔ انہوں نے یہ بھی وہاں پہ کہا کہ ججوں نے میرے نانا کو قتل کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب بغیر فیصلہ آئے ابھی سے یہ ٹھان کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ فیصلہ یہی آئے گا کہ ججوں نے میرے نانا کو قتل کیا تھا، جوڈیشل مرڈر تھا۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے قاضی فائصل صاحب کے لیے کہ یہ فیصلہ سنا دیا جائے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا تھا، ججوں نے ان کو قتل کیا تھا۔ 9 جج تھے، جن میں سے 3 نے ایک فیصلہ دیا، 4 نے ایک فیصلہ دیا۔ یہ بھی عجیب قسم کا کھیل ہے۔ بہرحال 3 ججوں کے فیصلے میں انوار الحق کا ووٹ بھی شامل ہو گیا، 4 جج ہو گئے، 3 دوسری طرف سے 2 کو نکال دیا گیا تھا، تو ذوالفقار علی بھٹو کو بہرحال پھانسی دے دی گئی۔ لیکن اب سپریم کورٹ نے یہ تعین بھی کرنا ہے کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو نے یہ قتل نہیں کروایا تھا تو پھر کس نے یہ قتل کروایا تھا۔ دیکھتے ہیں اس کا کیا فیصلہ آتا ہے۔ ادھر بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے جس جلسے میں یہ سارا کچھ کہا جا رہا تھا، بلاول بھٹو زرداری بڑے پرجوش انداز میں تقریر کر رہے تھے کہ اچانک سے وہاں پہ عمران خان وزیر اعظم، عمران خان وزیر اعظم، یہ نعرے لگنے لگے۔ بیک سائڈ پہ، پچھلی سائڈ پہ، پچھلی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف سے یہ نعرے بازی شروع ہو گئی۔ بلاول بھٹو زرداری نے، ایک تو ہوتا ہے کہ ایسے ہی کوئی کہہ دیتا ہے کہ مریم نواز شریف کا جلسہ تھا، اس میں عمران خان زندہ باد کے نعرے لگنے لگے، یا فلاں کا جلسہ تھا، اس میں نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگنے لگے۔ اپنے جلسوں میں تو یہ نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی اور کا جلسہ ہو، اس میں آپ کے مخالفین کا نام لیا جانے لگے، نعرے لگنے لگے، تو پھر اس کو سمجھا جائے، کیا سمجھا جائے۔ بلاول بھٹو زرداری نے خود کہا کہ ہمارا جلسہ ہے اور بیک سائڈ پہ عمران خان کے حق میں نعرے لگ رہے ہیں۔ ساتھ بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ ہماری نوجوان نسل کو اگر بگاڑا ہے تو پھر عمران خان نے بگاڑا ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کی والدہ کی ننگی تصویریں، آپ کی نانی کی بھی اسی طرح سے، نصرت بھٹو کی اڑیاں تصویریں، وہ کس نے پھینکوائی تھی، کس نے گرائی تھی؟ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے، جہازوں کے ذریعے۔ بلاول بھٹو زرداری کو عمران خان ایسے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے بڑی ولگیرٹی پھیلا دی پاکستان میں، فحاشی کا عمران خان کی طرف سے آغاز ہوا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ذرا طلال چودھری کے بیانات کو دیکھیں، رانا ثناء اللہ وہ کیا کہتے ہیں، آپ ان کی بھی ویڈیوز آڈیو سامنے رکھ لیں، عمران خان کی بھی وہ آڈیو اور ویڈیو سامنے رکھ لیں جس میں عمران خان کی طرف سے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے نئی نسل کو بگاڑ دیا ہے۔ آپ کو لگ پتہ جائے گا جب آپ کے سامنے طلال چودھری کی بکواسات آئیں گی، دوسرے لیڈروں نے جو کچھ نواز شریف کے حوالے سے، بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے انہی لوگوں کی طرف سے کہا گیا، تو اس وقت پھر آپ کے لیے موازنہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کے جلسے میں عمران خان وزیر اعظم کے نعرے لگے، بلاول نے خود تسلیم کر لیا، تو اس سے پھر ناظرین آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لاہور کس کے ساتھ ہے۔ میاں نواز شریف کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب لاہور سے الیکشن نہیں لڑیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ میاں نواز شریف صاحب لاہور کے باہر سے الیکشن لڑیں، اور صرف لاہور کے باہر ہی الیکشن لڑیں، لاہور سے الیکشن نہ لڑیں۔ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب لاہور میں جس حلقے سے بھی الیکشن لڑیں گے وہ جیت جائیں گے۔ بہرحال کسی کی اور رائے بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اوکاڑا سے الیکشن لڑیں گے، اور اوکاڑا میں جو ان کے سامنے وکیل لایا گیا ہے، عمران خان نے اس کو کہا ہے کہ ابھی سے تیاری کرو، میاں تمہارے شہر میں آ رہا ہے، پوری تیاری کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو یہ چند خبریں ہو گئی آج کی، اور اس خبر پر تبصرہ نہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی زیادتی ہوگی کہ کس طرح سے ریحانہ امتیاز کے ساتھ بہیمانہ
गलत सलूक किया गया है। सियालकोट में उनकी किस तरह से इंसल्ट की गई है, किस तरह से उनके गिरेबान पर हाथ डाला गया है इनकी तरफ से, और उस्मान डार की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया है ख्वाजा आसफ पर। ख्वाजा आसफ की तरफ से ये कहा गया है कि मैं सियासी वर्कर हूँ, मैं सियासी लीडर हूँ। हाँ, मैं ऐसा सियासत में नहीं करते। वैसे मैं भी ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये किसी और की लगाई हुई आग है जो ख्वाजा आसफ के घर तक पहुँचाना चाहता है। मुझे नहीं लगता कि ख्वाजा आसफ या कोई भी लीडर इतना ज़्यादा गिर जाएगा। तो बाकी आपने ये देखा कि किस तरीके से पीटीआई के लीडरों को पकड़ा जाता है, घसीटा जाता है, उनकी बच्चियों के साथ बदतमीजी की जाती है। तो जो कुछ ये करवाते हैं उनकी तरफ से उस्मान डार की वालदा के साथ भी ऐसा घटिया बेईमाना सलूक किया गया है। मैं नहीं समझता कि ख्वाजा आसफ साहब या आसन इकबाल साहब ऐसी नीच हरकत या घटिया हरकत करेंगे। ये अलग बात है कि वो मियां नवाज शरीफ को खुश करने के लिए किसी को ट्रैक्टर ट्राली कह देते हैं, किसी को कुछ कह देते हैं, किसी को कुछ कह देते हैं, लेकिन इस हद तक कोई भी सियासतदान, खा आप उसमें तलाल चौधरी को ले लें, खा उसमें राना सनाउल्लाह को ले लें, बदजुबानी तो ये बड़ी करते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसी हरकत कोई भी सियासतदान करता होगा कि किसी की चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल करने की कोशिश करे, साजिश करे, या उसके दिमाग में ऐसी सोच भी आए। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।